بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اصول تفسیر کی تعریف ذکر کریں گے اور اصول تفسیر کا بنیادی تعارف پیش کریں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں اصول تفسیر کی تعریف اور 3 بنیادی مباحث انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اصول تفسیر کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ اصولی تفسیر یہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے، ایک اصول ہے اور دوسرا لفظ تفسیر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اصول کی تعریف ذکر کریں گے، اصول کس کو کہتے ہیں، کس کی جمع ہے، اور اس کے بعد تفسیر کی تعریف ذکر کریں گے، تفسیر کی لغوی کیا تعریف ہے، اصطلاحی کیا تعریف ہے، اور اس کے بعد ہم اصول تفسیر دونوں کی ایک مشترکہ تعریف ذکر کریں گے۔ الگ الگ تعریف کو حد اضافی کہتے ہیں اور دونوں کی مشترکہ تعریف کو حد لقبی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اصول اور تفسیر پر بات کریں گے، جس کو ہم حد اضافی کہتے ہیں۔ حد اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 2 لفظوں پر کوئی ایک لفظ مشتمل ہو، 2 لفظوں سے کوئی مرکب بنا ہو، تو آپ ہر ایک کی الگ الگ تعریف ذکر کرتے ہیں، تو اس کو حد اضافی کہا جاتا ہے۔ تو اصول اصل کی جمع ہے اور اس کا معنی اسفل الشیء، اساس، ما یبنى علیہ غیرہ۔ یہ عربی میں اس کی 3 معانی آ جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کو کہتے ہیں، اور لغت میں اس کا معنی ہے جڑ، اساس، بنیاد، ایسی شے جس پر کوئی دوسری شے ٹھہرے اور قائم رہے، اس کو اصول کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ایک عمارت ہے، اس کی ایک اصل ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے، اس پر وہ عمارت کھڑی رہتی ہے، تو اس کو ہم اصول کہیں گے کہ اس عمارت کا اصل یہ ہے، اس عمارت کا اساس یہ ہے، جڑ یہ ہے، بنیاد یہ ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے، تو اس کو اصول کہا جاتا ہے جو اصل کی جمع ہے۔ اگلا لفظ تفسیر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تفسیر کا لغوی کیا معنی ہے۔ تو عربی میں تفسیر کی یہ تعریف لغتاً ذکر کی گئی ہے، الایضاح والتبیین، لغتاً الایضاح والتبیین ہے، اور اصطلاحاً علم یبحث عن کیفیت النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك۔ یہ اس کی عربی تعریف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ یعنی وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کی الفاظ کی ادائیگی کے طریقے اور ان کے مفہوم اور ان کی افرادی اور ترکیبی احکام اور ان معانی سے بحث کی جاتی ہو جو ان الفاظ سے جوڑنے کی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں، اور ان معانی کا تکملہ جو ناسخ و منسوخ اور شانی نزول اور غیر واضح مضمون کی وضاحت میں بیان کیا جائے، تو اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنی بھی معانی ہیں، ہم اس سے بات کریں گے تاکہ وہ معانی اور وہ الفاظ ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں آ جائے۔ اگر وہاں ناسخ و منسوخ کی بحث ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اگر شانی نزول کی کوئی بحث ہے وہ بھی ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ حد اضافی ہوا اصولی تفسیر کی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حد اضافی یہ اس تعریف کو کہتے ہیں جس میں ہم الگ الگ ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے ہیں۔
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اصولی تفسیر کی حد لقبی کیا ہے، جس کو ہم اصطلاحی تعریف بھی کہتے ہیں۔ اصولی تفسیر کی اصطلاحی تعریف، حد لقبی: الاصول والقواعد التي يعرف بها القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اصول تفسیر ایسے قواعد و اصول کے جاننے کا نام ہے جن سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی مراد کو بشری طاقت کے بقدر صحیح جانا جا سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ اصول تفسیر کچھ ایسے قواعد ہے، کچھ ایسی اصول ہے، اگر ہم وہ قواعد اور اصول اچھی طریقے سے جان لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مراد کو بھی جان لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات ذکر کی ہے ان کی کیا مراد ہے، ان کی کیا مفاہیم ہے، وہ ہمیں اچھے انداز سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اصول تفسیر کی تعریف کے بعد ہم آپ کے سامنے اس کے تعارف کے لیے ایک نقشہ پیش کریں گے۔ اس نقشے کے ذریعے سے آپ اصول تفسیر کو آسانی سے جان لیں گے کہ اصول تفسیر کا تعارف کیا ہے۔ اوپر ہم نے لکھا ہے اصول تفسیر، دائیں طرف آ جائیں جس پر میں سرکل رکھتا ہوں۔ تعریف الاصول، ہم نے کیا کہا؟ جمع اصل، اصول اصل کی جمع ہے، اور اس کا ہم نے معنی بیان کیا کہ ایک معنی تو اس کا ہی ہے ما یبنى علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنا ہو، جس پر کوئی اور چیز بنائی جائے، اور اصطلاحاً اس کی تعریف ہم نے یہ ذکر کی الاسس التي يعتمد علیہا علم ما، ایسا بنیاد جس پر کوئی دوسرے علم کی بنیاد ہو۔ اسی طرح دوسرا لفظ تھا اصول تفسیر میں تفسیر کا یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ فسر یفسر سے مشتق ہے، فسر یفسر باب تفعیل ہے، اس سے یہ مشتق ہے۔ لغتاً اس کا معنی ہے الکشف والایضاح والبیان۔ تفسیر کا لغوی معنی الکشف بھی ہے، والایضاح والبیان، سب کا ایک ہی معنی ہے کہ کسی چیز کی وضاحت کرنا، کسی چیز کو بیان کرنا۔ اور اصطلاحاً تفسیر کا معنی ہے بیان معانی القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کے معانی کو بیان کرنے کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم نے اصول کی الگ تعریف یہاں ذکر کی اس طرف دائیں طرف، اور تفسیر کی تعریف لغوی و اصطلاحی ہم نے بائیں طرف ذکر کر لی اس نقشے میں، اب آخر میں ہم آتے ہیں کہ اصول تفسیر کی کیا تعریف ہے۔ تعریف و اصول التفسیر، تو آخر میں یہ تعریف ذکر کی الاسس العلمیہ التي يرجع إليها المفسر حال بيانه لمعاني القرآن وتحريره للاختلاف في التفسير، کہ کچھ ایسے علمی بنیادوں کا نام ہے جس کی طرف مفسر رجوع کرتا ہے۔ جب مفسر کسی قرآن مجید کے معنوں کو بیان کرتا ہے تو ان بنیادوں کی طرف مفسر کا رجوع ہوتا ہے، اس کو اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اگلا جو بحث ہے ہمارا وہ ہے اصول تفسیر کی بنیادی 3 مباحث۔ جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ اس لیکچر میں ہم اصول تفسیر کا تعارف پیش کریں گے، اور اصول تفسیر کی بنیادی 3 مباحث ہے ان کو بھی ہم یہاں ذکر کریں گے۔ تو اصول تفسیر کی بنیادی مباحث کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، پہلا مبحث ہے مصادر التفسیر و طرقہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ تفسیر کے مصادر و مآخذ کیا ہے۔ مثلا تفسیر کے مصادر میں سے ایک قرآن ہے، تفسیر کے مصادر میں سے ایک سنت ہے، تفسیر کے مصادر میں سے اقوال سلف ہے، تفسیر کے مصادر میں سے عقل ہے، تفسیر کے مصادر میں سے لغت ہے۔ ان کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آنے والے لیکچرز میں بیان بھی کریں گے، لیکن یہ بنیادی مباحث میں سے ہیں اصول تفسیر کے کہ مصادر تفسیر کیا ہوتے ہیں اور اس کے کون کون سے طریقے ہیں، کیا منہج ہے، مفسرین نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، آیا تفسیر القرآن بالقرآن والا طریقہ ہے یا تفسیر القرآن بالسنہ والا طریقہ ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے بحث کریں گے۔ یہ ان 3 مباحث میں سے پہلا جو مبحث ہے وہ ہے مصادر التفسیر و طرقہ۔ دوسرا مبحث ہے الاختلاف فی التفسیر، یعنی تفسیر کے اندر جو اختلاف واقع ہو جاتا ہے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اسباب الاختلاف فی التفسیر۔ اسی طرح اس اختلاف کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اختلاف ہوتا ہے
اس کے اسباب کا تدارک کرنا اور اس کی نوعیت متعین کرنا، یہ بھی تفسیر کی بنیادی 3 مباحث میں سے ہے۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کر گفتگو کریں گے۔ ایک اگلی بحث ہے قواعد التفسیر۔ تفسیر کی قواعد پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ کون سے قواعد ہے جن کو ہم پڑھیں گے، یاد کریں گے تو تفسیر میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ پھر ان قواعد کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتے ہیں قواعد عامہ، ایک ہوتے ہیں القواعد الترجیحیہ۔ قواعد عامہ فی التفسیر، یعنی تفسیر کے اندر عام قاعدے، یعنی جس طرح فقہ کا کوئی قاعدہ ہوتا ہے تو اسی طرح تفسیر کے اندر بھی کچھ قواعد ہے۔ قواعد فقہیہ کی بہت سارے قواعد ہیں، اسی طرح تفسیر کی بھی کچھ قواعد ہیں، اور کچھ قواعد ایسے ہیں القواعد الترجیحیہ، یعنی ایسا ضابطہ یا ایسا قاعدہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم تفسیر کی ترجیح دیتے ہیں دوسری تفسیر پر۔ یعنی ایک مفسر نے کہیں تفسیر کی ہے تو ہم ایک قاعدہ ترجیحیہ لے کر آتے ہیں اور اس دوسرے مفسر کی تفسیر پر اس کو ترجیح دے دیتے ہیں، اس کو القواعد الترجیحیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اصول تفسیر کی بنیادی مباحث ہے، ان پر ہم آگے جا کر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آخر میں یہ 3 مباحث سمجھنے کے لیے ہم نے یہ نقشہ بھی بنایا ہے، آپ اس نقشے کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اوپر ہم نے لکھا ہے مسائل اصول التفسیر، پھر نیچے ہم نے لکھا ہے مصادر التفسیر و طرقہ، یہ پہلی بحث ہے۔ الاختلاف فی التفسیر، یہ دوسری بحث ہے، اس میں پھر 2 قسمیں ہیں، اسباب الاختلاف و انواع الاختلاف، یعنی اختلاف کے اسباب کیا ہوتے ہیں تفسیر میں اور اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اور تیسری بحث ہے قواعد التفسیر، اور قواعد التفسیر کے اندر بھی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک عام قواعد ہے القواعد العامہ، عمومی قواعد، اور ایک ہے قواعد الترجیحی، قواعد الترجیح، جس کو ہم نے القواعد الترجیحیہ سے ذکر کیا تھا۔ تو یہ 3 بنیادی مباحث ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے لیکچر میں گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کیا ذکر کیا؟ ہم نے اصول تفسیر کا تعارف پیش کیا۔ اصول تفسیر کے تعارف میں ہم نے اصول تفسیر کی حد لقبی کو ذکر کیا اور حد اضافی کو۔ پہلے ہم نے حد اضافی کو ذکر کیا، جس میں ہم نے اصول کی الگ تعریف ذکر کی اور تفسیر کی الگ تعریف ذکر کی، اور اس کے بعد ہم نے حد لقبی کو ذکر کیا جو اصول تفسیر کی مشترکہ ایک تعریف ہے، اور اس کے بعد ہم نے 3 بنیادی مباحث ذکر کیے کہ اصول تفسیر کے اندر 3 بنیادی مباحث ہے۔ اگر ہم ان بنیادی مباحث کو سمجھیں گے اور قرآن کریم میں اس کو فالو کریں گے تو ہمارے لیے قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا اور قرآن مجید کی تفسیر کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ یہ آج ہمارا لیکچر تھا، اصول تفسیر سے متعلق دوسرا لیکچر تھا، تو انشاءاللہ اسی اصول تفسیر سے متعلق آگے بھی مصادر کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ قرآن مجید کی مصادر کیا ہے۔ جس طرح ہم نے 3 مباحث میں بتایا کہ 3 مباحث میں سے جو پہلی بحث ہے وہ ہے مصادر التفسیر کا، کہ تفسیر کی مصادر کون کون سے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ایک مصدر پر تفسیر سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفسیر کی مصادر پر بات کریں گے اور قرآن سے شروع کریں گے، کیونکہ قرآن تفسیر کا سب سے پہلا مصدر و مأخذ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔